بدقسمتی اس دن اس میری پوتی کی، میں نے کہا تھا 3 سال نہیں، اس کی 4 سال، یہ 4تھی سالگرہ تھی، تو وہ کہہ رہی پاپا میرے لیے کیا لے کے آئیں گے، پاپا کیا لے کے بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑا ڈیڈ باڈی گئی ہے، بہت بڑا صدمہ ہے۔ المیہ ہے جس دن بیٹی کی سالگرہ ہوگی اسی دن باپ کی برسی ہوگی۔ ہیومن رائٹس میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین، لا اینڈ آرڈر کی جس طرح کی ہمارے ہاں صورتحال ہے اور آئے دن قتل و غارت گری کے جو واقعات دیکھنے کو سننے کو ملتے ہیں، اب یہ ایک عام سی بات لگتی ہے۔ ایک وقت ہوتا تھا جب ہم گھٹا جب چھاتی تھی، بہت زیادہ آندھی آتی تھی، تو ہم کہتے تھے شاید کسی جگہ کوئی قتل ہوا ہے اور جو ہے وہ آسمان رو دیا ہے۔ لیکن اب جو ہے وہ واقعات ہوتے ہیں اور ایسے واقعات اخبار کی زینت بنتے ہیں، لیکن اس کے بعد دوسرے دن ہی بھول جاتے ہیں کہ یہ واقعہ کتنا غم، کتنا دکھ لے کے آیا ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ نوجوان ذیشان کے ساتھ پیش آیا، جو 32 سالہ نوجوان تھا، جو اپنے گھر سے، اپنے جہاں پہ وہ ان کی شاپ ہے، فکشن ہاؤس ادبی نام ہے، بہت بڑا خدمات ہیں ادب کے حوالہ سے فکشن ہاؤس کی، تو وہ ایک گولی کا نشانہ بن گیا، کہنے کو ایک اندھی گولی کا نشانہ بن گیا۔ ہم نے آج ذیشان کے والد جو ظہور احمد خان ہیں صاحب، ان کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ یہ یقیناً میرے لیے بھی ایک تکلیف دہ عمل ہے اور امر ہے یہ بات کرنے کا کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے، رواج یہ رہا ہے کہ جو بیٹے اپنے ہاتھوں سے اپنے بڑوں کو قبر میں اتارتے ہیں۔ یقیناً ایک باپ کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے، میں بیان نہیں کر سکتا جب اس کو اپنے جوان بیٹے کو قبر میں اتارنا پڑے۔ ظہور احمد خان صاحب ہمارے ساتھ۔ ظہور صاحب، بہت بڑا صدمہ ہے، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں۔ آپ کا تو بیٹا تھا، بچپن سے لے کے وہ بڑا ہوا، جوان ہوا اور آپ کے ہاتھوں میں پلا، اور آپ نے 32 سال کا وہ ہوا، اور یقیناً جو دکھ اور تکلیف جس کرب میں آپ ہیں وہ ایک باپ ہی اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ پھر بھی آپ کا حوصلہ ہے کہ آپ ہم نے ہمارے لیے وقت نکالا، تو یہ اچانک کیسے ہو گیا سارا کچھ سر؟ چودھری صاحب، پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے بلایا، احترام عزت سے نوازا۔ ہوا یہ کہ یہ کوئی 1:30 بجے کے قریب، 1:45 بجے کے قریب یہاں مزنگ روڈ سے سادی پار گھر پہ کھانا لینے گیا۔ کبھی اس سے چھوٹا جاتا تھا، اس دن اتفاق ہے یہ گیا۔ جاتے یہ دونوں بھائی تھے، وہاں پہنچا، گھر پہ مہمان آئے ہوئے تھے، بہنوں نے، ماں نے کہا کہ آپ کھانا کھا کے جائے، اس نے کہا نہیں مجھے جلدی ہے، دوست بھائی وہاں انتظار کر رہے ہیں، اور ویسے بھی 2:15 سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے۔ جی جی۔ تو یہ وہاں سے نکلا ہے، گھر سے نکلا ہے، مین روڈ پہ آیا ہے جسے لٹن روڈ کہتے ہیں۔ لٹن روڈ سے یہ ٹوورڈ جین مندر، میٹرو اسٹیشن جنازگاہ، وہاں سے اس نے یو ٹرن لے کے اور یہ ٹوورڈز مزنگ چنگی، جی جی، جہاں پہ شاپ تھی وہاں پہ آنا تھا۔ مزنگ چنگی، وہاں سے تو شاپ تھوڑا دور ہے، وہ مزنگ روڈ پہ ہے، لیکن یہ وہاں سے ٹوورڈز مزنگ چنگی آیا۔ آگے ایک گورمے بیکری ہے۔ فائرنگ یقیناً ہو رہی تھی وہاں، 2 طرفہ ہو رہی تھی، ایک طرفہ ہو رہی تھی، جیسے بھی ہے جو بھی ہے ہو رہی تھی۔ یہ وہاں آ کے رکا ہے، جو گھر سے نکلنے کا ٹائم ہے، جو وہاں وقوعے کا ٹائم ہے، جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو یہ 2:30 اور 2:45 کی بات ہے، 19 نومبر بروز جمعہ۔ جی جی۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی آپ ایڈ کر لیں یا آپ یوں کہہ لیں کہ جہاں یہ وقوعہ ہوا ہے یہاں یہ 5 سے 7 منٹ رکا ہے۔ رک کے جب دوبارہ چلا ہے، رکا ہے جس کا مطلب ہے فائرنگ بند ہو گئی۔ فائرنگ بند، بہت ذمہ دار بچہ تھا، یہ بہت پیارا بچہ تھا۔
جیسے یہ چلا ہے تو پہلے جو میں نے اپنا ویو دیا ہے وہ ایک گولی تھی، لیکن جب موٹر سائیکل لی ہے، موٹر سائیکل کو دیکھا ہے، تھوڑا ہوش آیا ہے، ابھی بھی خیر ایسی کوئی بہت اچھی بات صورتحال نہیں، لیکن ہوش آیا تو میں نے اسے باغور دیکھا کہ بھائی یہ موٹر سائیکل کا ٹاپا 2 ٹکڑوں میں کیوں بٹا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ 2-3 اگر لگی ہیں تو ٹارگٹ کیا گیا ہے؟ 2 لگی ہیں، 2 گلی پہلی لگی تو ہیں۔ لگی ہے موٹر سائیکل کے ٹاپے پہ جو 2 پیس ہو گئے ہیں، دوسری گولی دل کے بالکل قریب لگی ہے اور دل میں جا کے پیوست ہوگی، ایک قطرہ خون بھی نہیں نکلا، اور جو فوٹیج چھوٹی موٹی ملی ہے مجھے، یہ وہاں سے تھوڑا سا آگے جا کے بیٹھ گیا ہے باقاعدہ موٹر سائیکل پارک کر کے، کھانا بھی اس کا اسی طرح سے موٹر سائیکل کے ہینڈل سے لٹک رہا تھا۔ پولیس نے دونوں کو گرفتار کیا، گروپوں کو؟ اس میں پہلا تو یہ ہے کہ یہ اپنا وہاں تماشا لگ گیا، پھر پتہ چلا، اس کے بعد ڈیڈ ہاؤس ریسکیو نے شفٹ کیا، بیٹے میرے جیسے ہی اطلاع ملی تو وہ روتے دھوتے پہنچے، اگلا مرحلہ ہوتا ہے ایف آئی آر کا، تو اس میں بھی ایک راہگیر میرے محترم ہارڈلی 120 گز کے فاصلے پہ وہ یہ انسیڈنٹ ہوا میرے گھر سے جو سادی پارک میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، وقوع ایگزام کر سکتے ہیں، سی سی ٹی وی کیمرے ہر طرف لگے ہوئے۔ ایک بات اور میں عرض کروں کہ جیسے ہی یہ وہاں بیٹھا ہے تو اس کے بیک پہ ایک دودھ دہی کی دکان ہے، دودھ دہی کی دکان کا سی سی ٹی وی کیمرہ توڑ دیا گیا تھا، اور یہ پتا چلا ہے کہ وہ 2 دن پہلے اس پہ فائرنگ۔ وہ کس نے توڑا؟ آئی ڈونٹ نو کس نے توڑا، مجھے نہیں پتا۔ پولیس نے اس اینگل سے تفتیش نہیں کی کہ پولیس نے کیا کیا ہے، انہوں نے تو مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، وہ تو گھاس ہی نہیں ڈالتے نا۔ پولیس کی تفتیش سے مطمئن نہیں؟ بالکل مطمئن نہیں ہوں، دیکھیں میری نہ آپ نے ورشن دیا اپنا میں نے نہیں، پولیس کو؟ پولیس نے ورشن لیا ہی نہیں آپ سے؟ میرے سے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا، میرے سے پوچھا ہی نہیں، ویسے بھی ظاہر ہے آپ خود گئے تھانے میں؟ خود میرا آج جانے کا تھا لیکن پھر نہیں، اب کل میں جاؤں گا، پوچھوں گا۔ بیٹے کو میں نے سیٹرڈے کو بھیجا تھا کہ بھائی جائیں آپ، سنڈے کو اس کا 10ویں کا ختم تھا، تو انہوں نے کہا جی تسی اپنا پوسٹ مارٹم رپورٹ کی کرنی ہے، تفتیشی جو ہے اسے ڈینگی ہو گیا ہے۔ وہ آپ کا رائٹ ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ لینا، وہاں سے آپ کا رائٹ ہے؟ جی میرا لیگل رائٹ۔ تو وہ آپ کو نہیں دی انہوں نے؟ نہیں دی۔ میرے بیٹے کا جس کی ڈیتھ ہوئی ہے شناختی کارڈ بھی ان کے پاس ہے، جو دوسرا بندہ متعلقہ نہیں لیکن ہے تو اسی تھانے کا، اس نے کہا جی شناختی کارڈ تو اس کے پاس ہی ہے، آپ کے تفتیشی کا۔ یعنی کہ آپ کے سارے وقوع سے آپ کے کہنے کا یہ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ضائع کرنے کی کوشش کی گئی، وہ کیمرہ توڑا گیا، وہ سارے معاملات کیے میرا گئے، خیال تو سر یہی، اور وہ لوگ جو گرفتار ہیں ان کو اس اینگل سے تفتیش جو ہے وہ سامنے آئے تو پھر جو ہے وہ گرفتار ہو سکتے ہیں، اس کے جو قاتل سامنے آ سکتے ہیں۔ 2 بندے گرفتار ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتا کون کون ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ایک بندے نے جو مجھے پتا چلا ہے کہ ایک نے انٹرم بھی کرا لی 203 میں، اس کی انٹرم بھی ہو گئی ہے، یعنی پولیس والے تو آپ کو نہیں بتایا پولیس نے کہ کسی نے انٹرم؟ قتل کچھ نہیں کر رہے، قتل انہوں نے کوئی، ہمیں بیٹا گیا ہے، میرا عزیز گیا ہے، میری تو حالت ایسی نہیں تھی، ظاہر ہے میں شوگر بلڈ پریشر کا ہوں، بڑی خدا کر کے میں نے اپنا بلڈ پریشر کنٹرول کیا ہے، ضبط کیا ہے ان کے لیے، بچوں کے لیے۔ بدقسمت حوصلہ آپ کا، اللہ تعالیٰ۔ بدقسمتی اس دن اس میری پوتی کی، میں نے کہا تھا 3 سال نہیں، اس کی 4 سال، یہ 4تھی سالگرہ تھی، تو وہ کہہ رہی پاپا میرے لیے کیا لے کے آئیں گے، پاپا کیا لے کے بہت بڑا صدمہ، بہت بڑا ڈیڈ باڈی گئی ہے، بہت بڑا صدمہ۔ المیہ ہے، جس دن بیٹی کی سالگرہ ہوگی اسی دن باپ کی برسی ہوگی، بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑا صدمہ ہے۔ یہ میری تمام آپ کے کیا کہنا چاہیں گے آپ ہیومن رائٹس کے چینل سے، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ چینل سے میں کہنا چاہوں گا آپ کا ورک بہت اچھا ہے، آپ اسی طرح سے کام کر رہے ہیں، میری آپ سے درخواست ہے آپ اپنے اس چینل کے توسط سے احکام بالا تک، یہ آپ کو سب سن رہے ہیں، اعلیٰ حکام بھی سن رہے ہیں، آپ ان کا تک کیا کہنا چاہیں؟ آپ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میں کسی سے میری ذاتی نہیں، لیکن مجھے انصاف ملنا چاہیے، میں شہری ہوں اور میں پبلشنگ، میرا فکشن ہاؤس ادارہ ہے، میں نے کبھی کوئی مذہبی حوالے سے کسی کے جذبات مجروح دانشتہ نہیں ہونے دیا، اگر کوئی چھوٹی موٹی ہوئی ہو تو میں اس پہ بھی، میں سیکولر ذہن کا آدمی ہوں، روشن خیال آدمی ہوں، میرا یہ اپنا نقطہ نظر ہے جو میرے دوستوں نے بتایا، شکوری صاحب اس بات کے گواہ ہیں، کب سے میں کام کر رہا ہوں،
تو میرا کسی سے نہیں، مجھے انصاف ملنا چاہیے تاکہ کسی اور گھر کا چراغ گل نہ ہو۔ اور یہ جو بھی ہیں اس طرح سے دندناتے نہ پھرے لوگ۔ اس ختم میں جو میں نے ساتھی پارک میں دلوایا اس میں نہیں آئے کہ یار کو وہ نہ دیکھ لے، وہ نہ دیکھ لے، وہ نہ دیکھ لے۔ میرا تو اس مقدمے میں مدعی ہے، میں نے تو پہلی دفعہ اسے دیکھا، 5 سال ہو گئے مجھے ساتھی پارک میں، کہ یہ جناب آپ کو مدعی نہیں بنایا گیا اس میں بھی؟ مدعی جو میرے دوست ہیں عاطف محتشم صاحب، انہوں نے کہا جب آپ سینسس میں آئیں گے دیکھ لینا کہ کون مدعی آپ باپ بیٹوں میں سے بنے گا، تو دین اپلیکیشن دے کے آپ اس میں مدعی بن سکتے ہیں۔ تو میں انصاف کے لیے دہائی دیتا ہوں کہ کسی اور گھر کا چراغ گل نہ ہو۔ اس میں ایک ان کا ملازم 10,000 سیلری لیتا تھا، بہت برے حال میں ہیں، انتہائی مطلب دکھ والی بات ہے۔ ہم اس کے بھی دکھ میں شریک ہیں، لیکن اپنا دکھ بھی ہمارا بہت بڑا، ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں۔ ایک بچی اس کی جو 5 سال کی ہارڈلی ہوگی، وہ بیچاری خاتون جو آصف کی بیوی ہے، وہ لوگوں کے گھروں میں صفائی ستھرائی کا کام کر کے دونوں میاں بیوی اپنا گھر چلا رہے ہیں۔ مجھے تو یہ بھی بڑا دکھ لگا ہے کہ میرا بیٹا تو گیا ہی گیا، جو دوسرے اس میں برخوردار مرے ان کی بھی حالت اب کیسے ہوا ہے، کیا ہوا ہے۔ اس میں ایک ضرور ہے، میں بھی یہ یہاں سے چلا ہے کہ ایک سینٹ بیکس پہ فائرنگ والوں کو اس نے پہچان لیا ہو، یا ٹارگٹ کیا ہے کہ وہ ٹوٹل پورا کرنا ہے کہ 2 لاشیں گرانی ہیں۔ میں ریاستی اداروں سے کہتا ہوں، آپ کے پاس تب تو ٹائم مل جاتا جب 2 گھر اجڑ چکے ہوتے، پھر ایس پی بھی آ جاتا ہے، ڈی ایس پی بھی موجود ہوتا ہے، ایس ایچ او بھی موجود ہوتا ہے، ریزرو پولیس کی گاڑیاں آ جاتی ہیں، لوگوں کے لیے دشواری ہو جاتی ہے، جینا 2 بار ہو جاتا ہے، نکلنا دشوار ہو جاتا ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے تک۔ خدا را جب پہلے لوگوں نے کمپلین کی تو آپ کو جانا چاہیے تھا، آپ کو رسپونڈ کرنا چاہیے تھا، یہ بربادی نہ آتی ہے۔ میرا بیٹا، ہم نے کبھی کسی چیز کی خواہش نہیں کی، لوگوں کو خیبر تک کراچی تک آدھی قیمت پہ فکشن ہاؤس کی چھپی ہوئی کتابیں ہم نے فراہم کی ہیں، کرایہ بھاڑا جو بھی ہے وہ ہم اپنے پاس سے کرتے تھے۔ میرے دوست اس بات اللہ آپ کو حوصلہ دے۔ ہم آپ کا بیٹا تو ڈیفینیٹ اب دنیا کا دستور ہے، واپس نہیں آ سکتا، اور اس کا صدمہ تو ہے اپنی جگہ۔ اور آپ نے جو یہ بات کی کہ یہ ساری انصاف کے لیے جو دہائی ہے، یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ کسی کا بھی پیارا اس طرح جان سے نہ جائے، اور اس طرح جو ہے وہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے جو بات ہم کی ظہور احمد خان صاحب نے۔ یہ ایک ذیشان ہی، ایک فرد واحد ہی نہیں ہے، یہ نظام انصاف کے اوپر اور جو تفتیش کا نظام ہے، یہ کویسچن مارک ہے کہ آخر جو ہے وہ اس کا کیا قصور تھا، جس کی کسی سے دشمنی نہیں ہے، جس کی کسی سے کوئی رنجش نہیں ہے، کوئی عداوت نہیں ہے۔ اور یہ بات ظہور احمد خان صاحب نے جو فرمائی، 2 باتیں بہت امپورٹنٹ جو نظام تفتیش کے لیے ہے، جو اس کیس کی تفتیش کر رہے ہیں، کہ وہ اس اینگل سے تفتیش کی جائے کہ جو تھا، جو کیمرہ تھا، جو ویڈیو کیمرے تھے، جو سی سی ٹی وی کیمرے تھے، وہ آخر کیوں توڑے گئے، کس نے توڑے، اس اینگل سے تفتیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کیا واقعہ ہی ذیشان نے ان لوگوں کو پہچان لیا تھا، جو پھر اس کے بعد ان لوگوں نے مناسب جانا کہ ذیشان نے چونکہ پہچان لیا ہے، لہٰذا ذیشان کو جو ہے وہ اس طرح قتل کر دیا جائے۔ یہ اگر اس تفتیش کے ذریعے اگر حقیقی قاتلوں تک پولیس پہنچ جاتی ہے تو پھر ہی اس کی گتھی کو سلجھایا جا سکے گا۔ ادروائز جو ہے وہ اس طرح کے جو اندھے قتل ہیں، وہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، سارے شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے، اس طرح کا یہ دستور ہے، یہ آخر کب تک چلے گا؟ آخر کب تک ذیشان جو ہے اور ذیشان جیسے جو نوجوان ہیں اس طرح اندھی گولی کا نشانہ بنتے رہیں گے، اور ہم ایک کے بعد دوسرے کا سامنا کرتے رہیں گے۔ ہیومن رائٹس میں مجھے اجازت دیجیے گا۔ ہیومن رائٹس آپ کی آواز کے ساتھ آپ کھڑی ہے، آپ کی آواز۔ ہیومن رائٹس کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نے کے پاس